ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب ذرا سوچئے کہ جب علم صرف کتابوں تک محدود نہیں تھا بلکہ استاد کی آواز, اس کے لہجے اور کردار سے دلوں میں اتر جایا کرتا تھا. یہی ہے روایتی تعلیم. اور روایتی تعلیمی نظام نے ہمیں صرف پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا بلکہ جینا بھی سکھایا. اس نظام میں استاد محض پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا, وہ رہنما ہوتا تھا. نظم و ضبط, احترام, صبر اور اخلاقی قدریں اسی تعلیم کی دین ہے. کلاس روم وہ جگہ ہوتی تھی جہاں ایک اسٹوڈنٹ صرف نصاب نہیں بلکہ ذمہ داری, سماجی شعور بھی سیکھتا تھا. آج جدید ٹیکنالوجی اپنی جگہ, مگر یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ کردار سازی اور فکری جو پختگی ہے اس کی بنیاد روایتی تعلیم نے ہی رکھی ہے, اور یہی بنیاد ایک مضبوط اور باوقار معاشرے کی ضمانت بھی ہے. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم اسی حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہم آج بھی وہی احترام اور اخلاقی تربیت اپنی آنے والی نسل کو دے پا رہے جو روایتی تعلیم کا حصہ ہوا کرتی تھی جب ہم پڑھا کرتے تھے. تو آج کے ایجوکیشن کے اوپر بات کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں جو کہ کریئر کنسلٹنٹ ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. عبدالرحمان, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو اگین. عبدالرحمان, ہم ٹریڈیشنل ایجوکیشن اور جو آج کل کی نیو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. مطلب میں نے جب کہہ لیں کہ پڑھائی والے دور میں تھے, جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے, تب بہت ڈفرینٹ چیزیں ہوا کرتی تھی. کلاس روم میں ایک الگ ماحول ہوا کرتا تھا, جو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ایک تعلق ہوتا تھا بڑا احترام والا ہوتا تھا, وقار والا ہوتا تھا. اب وہ کہیں نہ کہیں چیزیں لیک کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. پہلے کہا جاتا تھا جی مار لیں آپ, کوئی بات نہیں, بچے نے اگر غلطی کی ہے تو آپ اس کو مار بھی لیں. اب کہتے ہیں جی آپ نے ہاتھ تک نہیں لگانا بچے کو. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا تھا, معاشرے کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, اپنی شخصیت کے بارے میں. کہیں نہ کہیں یہ چیزیں لیک کرتی ہیں اور اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے ہماری آنے والی نسل کو. جی منیبہ, بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے, اور آئی تھنک کہ جس طرح وقت ٹرانزیشن ہوتا ہے ویسے ویسے ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں, ویسے ویسے معاشرے کی ریکوائرمنٹ چینج ہوتی ہیں, اقدار چینج ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر 27 کلومیٹر کے بعد زبان کا ایکسنٹ چینج ہو جاتا ہے, کلچر چینج ہو جاتا ہے, لوگ چینج ہو جاتے ہیں, ان کی پریفرنسز چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح جب معاشرہ اپنے تغیر و تمدن سے گزرتا ہے اور وہ ایک فیز سے دوسرے فیز کے اندر انٹر ہوتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کے کلچر چینج ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس چینج ہوتی ہیں, ٹرینڈز چینج ہو جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے آپ کی سوشل پریکٹسز اور آپ کی سوشل نارمز کے اندر بھی بہت زیادہ ٹرانزیشن آتی ہے. جو چیزیں آج سے 20 سال پہلے بہت بری سمجھی جاتی تھیں, آج وہ آپ کی نارمل سوشل پریکٹسز کا حصہ ہے. اور اسی طریقے سے آج سے 20 سال پہلے جو چیزیں بہت اچھی سمجھی جاتی تھیں, آج وہ آپ کو کہیں بھی پریکٹس ہوتی بھی نظر نہیں آتی. سو میں اس کو اس طرح سے گیج نہیں کروں گا کہ اگر کلچر چینج ہوا ہے, کلاس کا انوائرمنٹ چینج ہوا ہے, تو وہ کوئی ایک نیگیٹو چیز ہے. فار ایگزامپل, پہلے دور کے اندر آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹولز نہیں تھے. سو جو ایک روسٹم پہ کھڑے ہوئے استاد نے بول دیا, اسٹوڈنٹ کے لیے وہی حرف آخر ہوتا تھا. ایک کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے, مجھے لائبریری میں وہی کتاب میسر ہے, وہی سیٹ آف نالج میسر ہے, وہی سیٹ آف سکل میسر ہے. سو میرے پاس ایک لمیٹڈ باؤنڈری ہے, میری سیلنگ بہت جلدی آ رہی ہے. اس لیے کسی کو آئیڈیل ماننے میں میں دیر نہیں لگا رہا تھا. But right now, due to the decentralization of knowledge, due to decentralization of everything, لوگوں کا جو mental merit ہے, ان کا جو سیلنگ ہے, ان کا جو تھریش ہولڈ ہے, وہ انکریز ہو گیا. اب ایک آئیڈیل ٹیچر بننے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے اس بچے کو انفلوئنس کر سکو. کس بچے کو؟ جس کے پاس ڈیلی یوز کے لیے گھر میں ایک ٹیبلٹ موجود ہے, اس کے پاس فون موجود ہے, کمپیوٹر کے اوپر وہ یو ایس کے اندر کیا کلچر ہے, یو کے کے اندر کیا ہو رہا ہے, فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ ہر چیز کے بارے میں اویئر ہے. اور اسی دوران ایک استاد کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ماڈل ٹیچر بنوں, ایک آئیڈیل استاد بنوں, میں ایک بچے کو میں اس کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بنوں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تھریش ہولڈ اس بچے سے کہیں اوپر ہونا چاہیے, تب جا کر آپ اس کے آئیڈیل بن سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹیچنگ ہے, میں تنقید نہیں کر رہا کسی پہ, لیکن ایک پروگریسو بات کر رہا ہوں, ایک آپٹیمسٹک بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھیں جو تبدیلی ہے وہ بڑوں سے شروع ہوتی ہے اور وہ نیچے ریپل کرتی ہے, ریپل افیکٹ کی طرح نچلے طبقے تک جاتی ہے. اسٹوڈنٹ بہرحال انفلوئنسی ہے, ٹیچر جو ہے وہ انفلوئنسر ہے. ہمارے ہاں ٹیچرز بھی منیبہ, جب ہم ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں, اور میں بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو وزٹ کرتا ہوں آن ڈیلی بیسس, تو میں یہ چیز بہرحال یہ لیگ, یہ ویکیوم دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹیچرز ہیں ان کو بہرحال جو ہے وہ ٹریننگ کی,
اور ان کو بہرحال خود کو اپگریڈ کرنے کی وہ ضرورت ٹائم ہے. کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹرین نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیگننسی ہے. اب جس طرح فار ایگزامپل کووڈ آیا تو بہت سارے ٹیچرز نے برملا یہ کلاسز کے اندر کہا کہ ہمیں تو گوگل میٹ یوز نہیں کرنا تھا. اب یہ ایک امپریشن دے رہا ہے. استاد کے منہ سے بولی بھی ہر بات امپریشن کریٹ کری. اب ایک ایسا ٹیچر جو میری ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں کر رہا, وہ ہاؤ کین آئی لک اپ ٹو دیٹ پرسن کہ وہ میرا ایک رول ماڈل بن سکے. سو ان چیزوں کی وجہ سے, ٹیکنالوجیکل گیپ کی وجہ سے میرے خیال سے کرنٹ جنریشن جو پریویس جنریشنز ہیں ان کے درمیان ایک ویکیوم ہے, اور وہ بہرحال اپنا آئیڈیل, اپنا جس پرسن کو وہ ایز اے فریم آف ریفرنس لیتے ہیں, وہ اسی شخص کو مانتے ہیں کہ جو ان سکلز کو, جو ان ٹرینڈز کو, جو ان کے اپنے کلچر کا حصہ ہو اور ان کو اس رستے سے سٹیئر تھرو کر سکے. اچھا, ایک یہ بھی ایک پوائنٹ آتا ہے عبد الرحمن پر کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے یا اے آئی ہے, جتنا مرضی ایڈوانسمنٹ آ جائے لیکن وہ استاد کا نیم البدل نہیں ہو سکتی ہے. مطلب ایک فزیکل انسان جو آپ کو فیس ٹو فیس چیزیں سمجھا رہا ہے, جو آپ کو بتا رہا ہے کہ سوسائٹل پریشرز کیا ہوتے ہیں, ایموشنل ویل بینگ کیا ہے, اس کو آپ نے کس طرح صحیح کرنا ہے, آپ کو غلط اور صحیح میں بھی فرق بتا رہا ہے. جو ایک روبوٹ ہے یا اے آئی چیٹ بوٹس ہیں یا ٹیکنالوجی